تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے ماحول سے بنتے اور بگڑتے ہیں. پیدائشی طور پر کوئی آدمی نہ اچھا ہوتا ہے نہ خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں اچھائی کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, برائی کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. یہ قوت ہے, صلاحیت ہے, انسانی صفت ہے. پھر اگر اس کو اچھا ماحول مل جاتا ہے تو وہ اچھا بنتا ہے, اور اگر برا ماحول ملتا ہے تو برا بنتا ہے. خود بخود نہ برا ہوتا ہے نہ خود بخود انسان اچھا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی نے انسانی فطرت میں اچھائی اور کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھے ہوئے ہیں. توحید کو ماننے کا جذبہ اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر وہ شرک کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے اس کو مجبور نہیں بنایا ہے, وہ شرک کی طرف بھی جا سکتا ہے. اگر وہ توحید اختیار کرنا چاہتا ہے تو توحید کی طرف بھی جا سکتا ہے. اگر انسان ایمان لانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایمان سے روک نہیں سکتی. اگر وہ کافر بننا چاہتا ہے تو اس کو کفر سے زبردستی روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ مملکت اسلامیہ میں جہاں خود نبی حکومت کر رہا ہو اور کچھ لوگ اپنے آپ کو انتظامی طور پر نبی کے حوالے کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم فساد نہیں کریں گے, ہم آپ کے ماتحت زندگی گزاریں گے مگر اپنا دین نہیں چھوڑیں گے, تو نبی بھی ان کو دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتا. اور نبی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے عقیدے اپنے دین پہ رہو, وہ اللہ کا اور تمہارا معاملہ ہے. ہم تمہیں دعوت ضرور دیں گے, ہم تمہیں کامیابی کا رستہ ضرور بتائیں گے, لیکن ہم مجبور نہیں کریں گے کہ تم مسلمان ہی ہو کر ہماری حکومت میں رہو, اس لیے مجبور نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں تک آپ کی حکومت تھی وہاں تک آپ نے مشرکوں کو مجبور نہیں کیا, کافروں کو مجبور نہیں کیا, عیسائیوں اور یہودیوں کو مجبور نہیں کیا. ہر ایک کے پیشوا کے پاس, ہر ایک کے بادشاہ کے پاس ایمان کی دعوت بھیجی, لیکن ان کو مجبور نہیں کیا. حضرت عمر نے, حضرت ابو بکر نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے رضی اللہ عنہم, جن کی خلافت راشدہ کہلائی جاتی ہیں, اسلام کے نہج پر اور اللہ کے منشا کے مطابق جنہوں نے حکومتیں کی ہیں, ان کے دور میں بھی نہ صرف یہ کہ دوسرے مذہب والوں کو مجبور نہیں کیا گیا اسلام لانے پر, بلکہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو امن پسند شہری بنا کر اسلامی مملکت میں رہنا گوارا کیا تو اسلام نے ان کے حقوق ان کو عطا کیے. ایسا بھی ہوا اسلامی حکومتوں میں کہ مسلمان اور غیر مسلم عدالت میں پہنچے کسی دنیاوی معاملے کو لے کر کے, اور اس میں فیصلہ غیر مسلم کے حق میں ہوا, مسلمان کے حق میں نہیں ہوا, کیونکہ عدل و انصاف کا وہی تقاضا تھا. اگر جبر ہوتا, اگر زبردستی ہوتی اسلام لانے پر
تو ان کے مال بھی کیوں ان کو دلائے جاتے؟ مسلمانوں کا قاضی یہ کہتا کہ تم کو یہاں رہنے دے رہے، یہی بہت بڑی بات ہے، تمہارا مال کہاں ہے؟ سب مال ہمارا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دور خلافت میں قاضی شریح کو جج مقرر کیا تھا، قاضی مقرر کیا تھا، اپنے آرڈر سے، اپنے حکم سے جج مقرر کیا تھا، اور قاضی شریح کی عدالت میں ایک مقدمہ ایک یہودی نے دائر کر دیا، اور اس نے کہا کہ جو زرہ حضرت علی کے پاس، جو امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یوں سمجھیے بادشاہ ہیں، ان کے پاس جو زرہ ہے وہ زرہ میری ہے، اور انہوں نے ناجائز میری زرہ قبضہ کر لی ہے۔ تو اس وقت قاضی شریح اگرچہ کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آرڈر سے قاضی بنے تھے، لیکن انہوں نے حضرت علی کو مدعا علیہ کی حیثیت سے اپنی عدالت میں طلب کیا، اور حضرت علی کو سمن جاری کیا کہ آپ عدالت میں تشریف لائیں، آپ عدالت میں آئیں گے، آپ کے خلاف مقدمہ ہے عدالت کے اندر۔ حضرت علی خلیفہ وقت ہو کر، امیر المومنین ہو کر، اور ذاتی طور پر جو بزرگی، شرافت اور مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، ان کی دامادی کا، ان کی نظر میں علم و فضل کے اعتبار سے جو مقام رکھتے تھے، وہ سب اپنی جگہ، امیر المومنین ہونا اپنی جگہ، خلیفہ وقت ہونا اپنی جگہ، عدالت میں مقدمہ ہے، اس لیے ملزم کی حیثیت سے ان کو بھی آنا ہوگا۔ اس لیے اسلامی عدالت میں حضرت علی تشریف لائے، اور وہ جج اور وہ عدالت بھی حضرت علی کی حکومت کے تحت تھی، اس میں حضرت علی تشریف لائے۔ اور جب قاضی شریح کو حضرت علی کو آتا ہوا دیکھ کر ایک ایمانی جذبے کے تحت، ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اپنی سیٹ پر بیٹھنے میں حیا محسوس ہوئی، کیا مقام حضرت علی کا، اور میں تو ان کا ایک ادنا غلام ہوں، ان کے حکم سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ تشریف لا رہے ہیں، اور یہ مقام صرف سیٹ کا نہیں، یہ مقام تو حضرت علی کی نبی کے ساتھ نسبت کا مقام ہے، جس مقام سے وہ بڑا مقام کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ہوگا تو حضرت علی کو دیکھ کر اپنی جگہ بیٹھ نہیں سکتا۔ حضرت علی تشریف لا رہے تھے تو قاضی شریح کے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا اپنی سیٹ کے اوپر، اور یہ فطرت ہی کا نہیں، دین کا، ایمان کا تقاضا تھا۔ نبی نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں میری محبت بھی نہیں ہے، اور جو نبی کے اہل بیت کی عزت نہیں کرتا وہ دراصل نبی کی عزت کا مجرم ہے، جو نبی کی عزت نہیں کرتا۔ ان کی بے چینی بڑھتی گئی، حضرت علی قریب آ رہے تھے، قاضی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہتے تھے، اور کم سے کم اتنا تو کریں کہ بھائی حضرت علی موجود ہیں عدالت میں، تو ہم بیٹھ کے تو نہ بات کریں ان سے کم کھڑے تو ہو جائیں۔ وہ اٹھنے لگے، حضرت علی نے محسوس کیا کہ یہ مجھے دیکھ کر شاید اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ حضرت علی کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے قلوب میں ان کی عزت کتنی ہے۔ حضرت علی نے سختی کے ساتھ ان کو روکا اور فرمایا خبردار، جو تم اپنی سیٹ سے اٹھ گئے، آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور اسی طرح بیٹھے رہیں جیسے مدعی کے آنے کے وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، میرے آنے کے وقت آپ اپنی جگہ سے نہ اٹھیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ہماری نہیں، یہ اسلام کی عدالت کی توہین ہوگی، اس لیے آپ اپنی جگہ بیٹھیں۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، حضرت علی سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ جو زرہ ان کے پاس ہے، زرہ ایک جنگی ہتھیار ہے، لباس ہے جس کو استعمال کیا جاتا تھا جنگ میں، یہ جو زرہ ان کے پاس ہے یہ میری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت علی نے کہا میری ہے، اس کی نہیں ہے، میں کیوں چوری کروں کسی کی چیز، میری چیز ہے، میرے پاس ہے۔
اس کے پاس نہیں ہے، اس کی ہے بھی نہیں وہ. ظاہر ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول، داماد رسول، اسلام کے ابتدائی زمانے سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک جو نبی کے اور اسلام کے وفادار سپاہی ہیں، ان سے جھوٹ کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ یہودی کی جو زندگی جھوٹ میں گزر رہی ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی بھی تصدیق نہیں کر سکا، ایسا جھوٹا ہے. اس جھوٹے کے مقابلے میں حضرت علی کا قول کافی. لیکن یہ عدالت اسلام کی تھی. قاضی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دعویٰ کرے وہ گواہی پیش کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا بچہ حسن اس کا گواہ ہے. قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اسلام میں معتبر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ یہ میرا غلام اس کا گواہ ہے. قاضی نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں معتبر نہیں ہوتی. انہوں نے کہا بھائی اور تیسرا گواہ میرے پاس نہیں ہے، بس یہ جو 2 گواہ ہیں یہ 2 گواہوں کو اسلام کی عدالت مسترد کر دیتی، اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں. میں نے کہا میں نے 2 گواہ پیش کر دیے، اتفاق سے وہ دونوں ایسے قریبی لوگ ہیں کہ جن کی شہادت قبول نہیں ہوتی، گواہی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ بیٹا ہے اور غلام ہے، بعض دفعہ پریشر میں ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، باپ کے خلاف نہیں بول سکتا، آقا کے خلاف نہیں بول سکتا، اس لیے اسلام اس کا اعتبار نہیں کرتا. تو قاضی صاحب کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ زرا جو امیر المومنین حضرت علی کے قبضے میں ہے یہ ان کی نہیں ہے بلکہ یہودی کی ہے، اس یہودی کو واپس مل جانی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرا اس کے حوالے کر دی، چلے گئے. یہ وقت کے بادشاہ تھے، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، امیر تھے مسلمانوں کے، نبی کے خلیفہ تھے، نبی کے نائب تھے، سب کچھ اللہ پاک نے ان کو مقامات عطا فرمائے. لیکن اسلام میں اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اسلام سب کو برابر کرتا ہے. اسلام حقوق میں کسی کو کسی سے الگ نہیں کرتا. اسلام حقوق دینے میں تفریق نہیں کرتا. ارتھ شاستر میں ہے، جو ہندو مذہب کے قانون کی کتاب ہے، جس کو کتنے ہی ان کے بڑے پیشوا اور بزرگ نے لکھا ہو، لیکن وہ مخلوق ہے اور انسان ہے جس نے اس کو لکھا ہے. اس نے اس میں قوانین بنائے ہیں. اس میں ایک قانون یہ ہے کہ چوری کا مقدمہ عدالت میں آئے اور چوری ثابت ہو جائے چور کی، تو اگر وہ اونچی ذات کا ہے تو اس سے اتنے روپیے خیرات کرا دیے جائیں، اور اگر وہ نچلی ذات کا ہے تو سیسا پگھلا کر اس کا ہاتھ اس میں ڈبا کر جلا دیا جائے. یہ ایک مذہب کا قانون ہے اور یہ ایک مذہب کا قانون ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے عدالت کے معاملے میں، حقوق کے معاملے میں انسانوں میں نابرابری نہیں رکھی، انسانوں کو برابر قرار دیا. اسلامی عدالت میں ایک یہودی اپنا مقدمہ جیتتا ہے اور ایک مسلمان ہی نہیں، وقت کا بادشاہ اپنا مقدمہ ہارتا ہے حق پر ہونے کے باوجود، کیونکہ دلائل اس کے پاس موجود نہیں ہے، ثبوت موجود نہیں ہے، جو ثبوت ہے وہ ناکافی ہے. لہذا حق پر ہو کے بھی مسلمانوں کا بادشاہ ہار سکتا ہے اور ایک دشمن اسلام اور دشمن خدا اور رسول جیت سکتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے دین اور مذہب کو اختیار کرنے کی ترغیب اسلام کی دی ہے، لیکن مجبور کسی کو نہیں کیا ہے. آزادی دی ہے کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ بے ایمان رہ کر جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے بارے میں. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دیکھو یہ ہمارے نبی جو پیغام لائے بس یہی راستہ کامیابی کا. نہیں ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے جہنم ہی پسند کرتے ہیں، اپنے لیے آخرت کی ذلت ہی پسند کرتے ہیں، اپنے لیے ناکامی ہی پسند کرتے ہیں، تو ہم کوئی ڈنڈا تلوار لے کر تمہیں مسلمان نہیں بنائیں گے کہ تم کو جنت میں جانا ہی پڑے گا. ایسا مجبور کسی کو نہیں کیا جائے گا.
یہ اسلام کا نظام ہے۔ ہاں، فطرت میں اللہ نے یہ رکھ دیا ہے کہ اگر یہ فطرت کو خراب ماحول نہ ملے، یہ خود بخود توحید کی طرف آئے گی، یہ خود بخود ایمان کی طرف آئے گی۔ اگر اس کا ماحول خراب نہ ملے تو یہ ضرور ایمان کی طرف آئے گا، اور اس کو ایمان کی طرف آنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ نے فطرت میں ایسا انسان کو جوہر عطا فرمایا ہے، کیونکہ فطرت صحیح فیصلہ کرتی ہے، ضمیر انسان کا صحیح فیصلہ کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ خراب ہونے کے بعد اس کا فیصلہ غلط ہے، لیکن خراب ہونے سے پہلے ضمیر صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ تو میں نے عرض کیا، اگر انسان شرک کی طرف جانا چاہے تو وہ شرک کی طرف جا سکتا ہے، توحید کی طرف جانا چاہے تو توحید کی طرف جا سکتا ہے، کفر کی طرف جانا چاہے تو کفر کی طرف جا سکتا ہے، اور ایمان کی طرف جانا چاہے تو ایمان کی طرف جا سکتا ہے، نفاق کی طرف جانا چاہے تو نفاق کی طرف جا سکتا ہے، اخلاص کی طرف جانا چاہے تو اخلاص کی طرف جا سکتا ہے۔ بدعملیوں میں مبتلا ہونا چاہے تو ہر قسم کی گندگیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں۔ اور اگر نیکوکاری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بن سکتا ہے، اس کو کوئی دنیا میں روکنے والا نہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ جیسے مبارک جگہوں پر اور مبارک مقامات پر، جہاں ایک طرف اللہ کا کعبہ ہے، جس کعبے کے اوپر ہر لمحہ 100 رحمتیں اس پر اتر رہی ہیں، اور اطراف و اکناف کا علاقہ ایمان اور توحید کی ایک معنوی دعوت سے منور اور روشن بنا ہوا ہے، اور ظاہری طور پر بھی جو خطبے ہوتے ہیں، جو بیانات ہوتے ہیں، جو دعوت وہاں سے اٹھتی ہے، وہ ایمان اور توحید کی دعوت سے کان گونجتے رہتے ہیں، قرآن مستقل پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کے کلام سے قلوب منور و معمور ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس مقدس سرزمین پر بھی آپ کو فحاشی عیاشی کرنے والے مل جائیں گے، شراب پینے والا مل جائے گا، مخدرات میں اور مسکرات میں مبتلا لوگ مل جائیں گے وہاں، اور اس سے ہٹ کر بھی گناہوں میں مبتلا لوگ مل جائیں گے، چور مل جائے گا، ڈاکہ ڈالنے والا مل جائے گا۔ مدینہ منورہ جہاں اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، جن کا قلب مبارک ایمان حقیقی کا مرکز اور سرچشمہ ہے، اور اسی سرچشمے کی شعاعوں سے دنیا میں ایمان باقی اور قائم ہے، خود مدینے کے اندر آپ کو چور مل جائیں گے، جیب کترے مل جائیں گے، شراب پینے والا مل جائے گا، اور وہ تو چھوڑیے، جو 40% شیعہ رہتے ہیں وہ شرک کرتے ہوئے حضرت فاطمہ کی مزار پر سجدے کرتے ہوئے مل جائیں گے، اور حضرات صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہوئے، لعنت کرتے ہوئے مسجد نبوی میں روضہ رسول کے جوار اور دامن میں دکھائی دیں گے، سب کچھ ہوگا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے انسان کے ضمیر کو چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ اپنے بھلے برے کا فیصلہ کرے، اور بھلے کو اختیار کرنا چاہے تو بھلے کو اختیار کرے، برے کو اختیار کرنا چاہے تو برے کو اختیار کرے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ پیرس چلے جائیں، آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، آپ دنیا کے سب سے زیادہ بیہودہ فیشنیبل سٹیز میں چلے جائیں، وہاں پر بھی وہ لوگ مل جائیں گے جو اللہ کے محبت میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو نبی کی سنت پر اس طرح جیتے ہیں کہ ان کے 24 گھنٹے میں ہمیں دور دور گناہوں کے اثرات بھی نظر نہیں آتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ارادے کی قوت ہے جو اللہ نے ہر بندے کو عطا فرما کے رکھی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہاں میں ایمان پر نہیں رہ سکتا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ایسا ماحول ہے کہ میں یہاں گناہ نہیں کر سکتا۔ جب مکے میں کر سکتا ہے گناہ، جب مدینے میں گناہ کر سکتا ہے، تو کون کہے گا کہاں پر کہ میں یہاں گناہ نہیں کر سکتا، مجبور ہوں، میں مجبور ہوں یا گناہ نہیں کر سکتا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آدمی گناہ کرنا چاہے تو گناہ نہ کر سکے، ایسی کوئی جگہ نہیں۔ اور ایسی بھی کوئی جگہ نہیں جہاں آدمی اللہ کا ولی بن کر رہنا چاہے تو نہ رہ سکے، ایسی کوئی جگہ نہیں۔
لوگ گناہوں کے اڈوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر جی رہے ہیں، جن کو توفیق مل رہی ہے، جنہوں نے اپنے عزم مصمم کا استعمال کیا ہے، جنہوں نے ارادے کی قوت کو بروئے کار لایا ہے، وہ لوگ وہاں پر بھی ایسے تقوی اور ایسی پرہیزگاری کی زندگی گزار رہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن یہ افسانے نہیں، حقیقتیں۔ ایسے لوگ ہیں جہاں جینا مشکل، امریکہ جس کی پوری معیشت سود کے اوپر منحصر ہے، جہاں کا پورا نظام زندگی سود کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں پر آپ کو ایسے اللہ کے بندے مل جائیں گے جو کوئی بہت بڑے عالم نہیں، کوئی بہت بڑے شیخ طریقت نہیں، عام مسلمان ہیں، لیکن خدا کے خوف کی مایا اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ آج تک انہوں نے وہاں پر سود کا ایک پیسہ دیا ہے نہ لیا ہے، زندگی گزار رہے ہیں، تقوی کی روش کے اوپر گزار رہے ہیں۔ کوئی نہیں، ہر تکلیف سہ رہے ہیں، ہر مصیبت جھیل رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 40-45 سال سے امریکہ میں ہیں، ابھی تک اپنا ان کا ذاتی مکان نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کتنی بھی کمائی ہوتی ہے تو اس کمائی کے ساتھ جب تک سودی نظام سے نہیں جمیں گے اس وقت تک عیش والی زندگی نہیں گزار سکیں گے، اور سودی نظام سے بچیں گے تو تکلیف والی زندگی ہی گزارنا پڑے گا۔ تو تکلیف والی زندگی پسند کر لی، لیکن انہوں نے سود کی والی زندگی میں اپنے کو شامل نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کا خوف اندر سے اجازت نہیں دیتا، ضمیر ان کو پکارتا ہے، اور ضمیر کہتا ہے کہ نہیں، فقہ کیا جا سکتا ہے، بھوکے رہ سکتے ہیں، تکلیف اٹھائی جا سکتی ہے، بیماریاں برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن جس چیز کو ہمارا رب گندا سمجھتا ہے اس چیز میں ہم مبتلا نہیں ہو سکتے۔ بیماری کو رب نے گندا نہیں کہا، سود کو رب نے گندا کہا ہے۔ رب نے فاقے کو اور بھوک مری کو بری بات نہیں قرار دیا، لیکن سود کھانے کو اور کھا کر عیش کرنے کو بری بات قرار دیا ہے۔ اس لیے جس چیز کو رب برا کہتے ہیں اس میں ہم مبتلا نہیں ہو سکتے، چاہے زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، وہ بری تو نہیں ہے، ہم برائی سے بچنے کا ارادہ کیے ہوئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہوگا جب کہ آدمی ارادے کو استعمال کر لے گا۔ اللہ نے یہ طاقت رکھی، بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے ہر مسلمان میں نہیں، ہر انسان میں یہ طاقت رکھی۔ وہ چاہے حرم محترم میں گناہ کرنا چاہے تو کر لے، اور اگر وہ پیرس میں بیٹھ کر گناہ سے بچنا چاہے تو بچ جائے، کوئی روکنے والا نہیں، اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا، اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں مسلم حکومت ہے تو بعض چیزوں پر پابندی ہے، علانیہ نہیں کر سکے گا، لیکن اپنے گھر کی چاہت دیواری میں تو کیا نہیں کر سکے، وہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ اسلام بھی نہیں کہتا کہ گھر میں گھس کے جا کے تم کسی کی اصلاح کرو، اسلام میں بھی منع ہے، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر میں نوحہ کرنے والی عورت کو دوپٹہ کھینچ کر کے توجہ دلائی کہ نالائق عورت، یہ اللہ کو ناپسند حرکت کیوں کر رہی ہے، یہاں بیٹھ کر کے خود رو رہی ہے، دوسروں کو رلا رہی ہے۔ گھر میں مصیبت آ جائے تو تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ جا کر ہمت دلائے، صبر کی تو تلقین کرے اور اس کو بڑھائے چڑھائے غم کو۔ یہ اسلام نے تعلیم نہیں دی۔ گناہ کبیرہ تھا، ایک عورت کر رہی تھی، کھلا مقام، بہرحال وہ گھر میں گئے، اس کی جو بھی باڑ ہوگی اس باڑ کے اندر، اور انہوں نے روکا تو اس عورت نے برجستہ کہا میں نے غلطی کی تھی، آپ بھی تو غلطی کر رہے ہیں، اللہ نے کسی کے گھر کے اندر کھوج کرنے سے منع کیا تھا، آپ میرے گھر کے اندر کھوج کر کے کیوں میری اصلاح کرنے کے لیے آئے؟ اس وقت امیر المومنین عمر بن الخطاب نے غلطی مان لی اور کہا میرا یہ نکیر کرنا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام سب کو برابر کرتا ہے، اسلام سب کو برابر کر دیتا ہے، اس لیے اسلام میں امیر شاہ و گدا دونوں برابر ہیں۔ حق کے اعتبار سے مرتبہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن حق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ انہوں نے غلطی کی، ٹوکنے کا حق تھا، اس کو بھی حق تھا کہ امیر المومنین کو غلطی پہ ٹوکے، تو اس نے بھی ان کی غلطی پہ ٹوکا، اور امیر المومنین نے حق کو حق مانا۔ تو اسلام تو کسی کے گھر میں گھس کے اصلاح کرنے کو بھی نہیں کہتا،
تو جو مسلم کنٹری ہوگی اگر وہاں 100% قرآن اور اللہ کا حکم نافذ بھی ہوگا، اولاً تو ہے نہیں کہیں، اگر نافذ بھی ہوگا تو بھی وہاں کے امیر کو، وہاں کے محتسب کو، وہاں کے نگراں کو گھروں کے اندر دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اگر کوئی گھر کے اندر گناہ کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ بولیے کوئی حکومت ہے جو روک دے؟ کون سی طاقت ہے جو روکے گھر کے اندر گناہ کرنے سے آدمی کو؟ ایک طاقت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے خوف خدا، جو کہیں بھی آدمی کو روک لیتی ہے گناہ کرنے، کیونکہ خدا کا حق تو گھر کے اندر بھی بنتا ہے، بھلے بادشاہ کا حق نہیں بنتا ہے، بھلے امیر المومنین کا حق نہیں بنتا ہے گھر کے اندر گھسنے کا، لیکن اللہ جو بندوں کا مالک ہے اس کا حق تو اس کے گھر کے اندر بھی بنتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی کال کوٹری کے اندر بھی، خلوت خانے کے اندر بھی اس کو خوف خدا کرنا پڑے گا، اور خوف خدا نہیں کرے گا تو وہ خدا کا مجرم ہوگا اور خدا کو سزا دینے کا حق ہوگا، اللہ اس کو وہاں پر سزا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو دین ہے اسلام، اس اسلام نے مجبور کسی کو نہیں کیا، لیکن اس انسان کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس کو ماحول اچھا ملا تو وہ بہت آسانی سے اچھا بن جاتا ہے، اور اگر ماحول خراب ملا بہت آسانی سے خراب بن جاتا ہے۔ تب کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاح دی، رستہ بتایا اور ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل۔ ہر آدمی اپنے دوستوں کے طریقے پر پرورش پاتا ہے، اس کا ذہن، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی عادتیں، اس کے اخلاق اس کے دوستوں کے رستے پر چلتے ہیں، اس کے دوستوں کے طریقے پر اس کی تربیت ہوتی ہے، فکر کی اور سوچ کی۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر ایک غور سے دیکھے کس کو دوست بنا رہا ہے، کس کو دوست بنا رہا ہے، ہر ایک غور سے دیکھ لے۔ یعنی نبی ہم کو یہ فرما رہے ہیں ہر آدمی اپنے دوستوں کے سرکل پر کڑی نظر رکھے، میرے دوستوں میں کوئی دین کا مذاق اڑانے والا تو نہیں ہے، میرے دوستوں میں کوئی نبی کی سنتوں کی توہین کرنے والا تو نہیں ہے، میرے دوستوں میں کوئی قرآن کی ناقدری کرنے والا تو نہیں ہے، میرے دوستوں میں کوئی اللہ کی عظمت سے ناواقف طبقہ تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ وہی فکر اور سوچ ہم کو دے گا، اور ہم پہلے سے نہیں ہیں تو ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے ہمارا دوست ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ، عربی میں محض دیکھنے کو رؤیت کہتے ہیں، اور غور سے دیکھنے کو نظر کرنا کہتے ہیں، توجہ، غور سے دیکھنا، گہرائی میں جھانکنے کی کوشش کرنا۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، ہر ایک اچھی طرح پرکھ لے کہ دوست میرا کیسا ہے، ایمان عقیدے کے اعتبار سے کیسا ہے، اخلاق کے اعتبار سے کیسا ہے، حب رسول کے اعتبار سے کیسا ہے، خوف خدا کے اعتبار سے کیسا ہے، اس کو پرکھو پھر دوست بناؤ۔ اور اگر ہم ہر کسی کو دوست بنا لیں گے تو پھر یہ یاد رکھ لو، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ چلے گا، اپنے دوست کے طریقے پہ چلے گا۔ دین کے معنی دین ہے، طریقہ ہے، زندگی گزارنے کے اصول ہیں، سب کو دین کہتے ہیں۔ اپنے خلیل یعنی گاڑھے دوست، جو زیادہ پکے دوست ہوتے ہیں، ان کے راستے پر آدمی فطرتاً چلتا ہے۔ ہم کس کو دوست بناتے ہیں؟ ہم سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے میرے دوستوں، اچھے لوگوں سے ہم یہ سمجھتے ہیں میں تو سب جانتا ہوں، میں تھوڑی بگڑوں گا اس کے وجہ سے، مجھے سب معلومات ہیں، میں کیوں خراب ہوں گا، یہ ہم سمجھتے ہیں، اور اسی خود خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کے ہم اپنا جو دین تھا پہلے سے وہ بھی چھوڑتے ہیں اور غلط راستوں پر اور غلط طریقوں پر پڑ جاتے ہیں۔ یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، خطرہ ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ میں نفس کا بڑا کمزور ہوں، میں ارادے کا بڑا کمزور ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب ان کو درست کرنے جاؤں خود بگڑ جاؤں۔ لہذا ہم اپنے آپ کا حلقہ احباب کا جو بنائیں وہ تو دین ایمان والا، حب رسول والا، نبی کی عزت کرنے والا اور قدر کرنے والوں کا، دین پر اور سنت پر چلنے والوں کا حلقہ بنائیں۔ ہاں، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت داعی ہمارا تعلق تو گناہگاروں سے کیا، کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں سب سے ہے،
کیونکہ ہم ایک داعی امت ہے، اور داعی امت جب تک دوسروں سے روابط نہیں رکھے گی تو دعوت کیسے دے گی؟ اس لیے ہمارا دعوت کا رابطہ تو کائنات کی ہر مخلوق انسان کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اس کا کوئی سا دین ہو، کوئی سا عقیدہ ہو، ہمارا دعوت کا رابطہ اس کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ نبی نے ہم کو اپنے بعد اپنی جگہ پر دعوت کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ ہر مومن دعوت کا ذمہ دار ہے، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی۔ اگر نبی آنے والے ہوتے تو ہم کو نہ دی جاتی ذمہ داری، جیسے پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ چونکہ نبی آنے ہی نہیں قیامت تک کوئی، اس وجہ سے ہمارے ہی نبی کی خلافت اور نیابت میں ہم امت کو نبی کا کام کرتے ہوئے پیغام پہنچائیں گے، ذمہ دار ہے۔ ایک یہودی ہے، اس کو بھی پیغام دینا ہمارے نبی کا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک عیسائی کو پیغام دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک ہندو کو پیغام دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو مسلمان بگڑے ہوئے ہیں ان بگڑے ہوئوں کو سنورنے اور درست ہونے کی طرف بلانا اور دعوت دینا اور پیغام پہنچانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ امت اجابت کو بھی دین کی طرف بلایا جائے گا اور امت دعوت کو بھی دعوت دی جائے گی۔ یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، چاہے ایسا ہو کہ سب لوگ سب کام کریں، اور چاہے ایسا ہو کہ کچھ لوگ ایک کام کریں، ایک دوسری ٹیم دوسرا کام کرے اور تیسری ٹیم تیسرا کام کرے، لیکن نبی کے کام رکیں گے نہیں، نبی کے کام ہوتے ہی رہیں گے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ہاں، کبھی یہ کام کرنے والے گھٹ جائیں گے اور کبھی یہ کام کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ تاریخ میں پیچھے بھی ہو چکا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا، لیکن ختم کبھی نہیں ہوں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جماعت حق کی طرف دعوت دینے والی ہر زمانے میں رہے گی، کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا، اس سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا۔ اور پھر حق سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی خاص دعوت وہ وہی حق ہے، نہیں، حق کا مطلب اسلام کی طرف بلانے والے، اسلام کے اعمال کی طرف، اعمال اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف، دونوں اس میں شامل ہیں۔ ایمان کی طرف بلانے والے بھی قیامت تک قائم رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے امت کے اندر، اور مسلمانوں کو اسلام کامل کی طرف بلانے والے بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے، اسلام کامل کی طرف بھی بلاتے رہیں گے۔ یہ کام ہمیشہ ہوا ہے، ہمیشہ ہوگا، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی توفیق سے مسلمان ہیں، الحمدللہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، قربانی دینی نہیں پڑی، ماں باپ سے محروم ہونا نہیں پڑا، بھائی بہنوں کی محبت کو چھوڑنا نہیں پڑا، اولاد سے علیحدہ ہونا نہیں پڑا، خاندان و جائیداد و جاگیر سے الگ ہونا نہیں پڑا۔ ہم تنہا آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، کسی فیملی کے ممبر ہوئے بغیر اکیلے بالکل مسلمان ہوں، یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔ جو آج اگر کوئی کسی مذہب سے اسلام میں آتا ہے تو وہ ایک دنیا کا اکیلا آدمی بن جاتا ہے، جس کا کوئی خاندان نہیں، جس کا کوئی قبیلہ نہیں۔ ہونا تو ایسا نہیں چاہیے، لیکن آج ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ نبی کے زمانے میں اگر کوئی کسی خاندان سے نکل کر اسلام میں آتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک چھوٹی فیملی سے نکل کر ایک بہت بڑی فیملی کا ممبر بن گیا ہوں، وہ فخر سے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا۔ لیکن آج تو ایسا نہیں ہوتا، آج تو آدمی اسلام میں آتا ہے اکیلا ہوتا ہے، اکیلا، کوئی اس کا نہیں، بیوی چھوڑ کے آیا، بچوں کو چھوڑ کے آیا، ماں باپ کو چھوڑ کے آیا، خاندان کو چھوڑ کے آیا، جائیداد و جاگیر کو چھوڑ کے آیا، یہاں کوئی منہ لگانے والا نہیں ہوتا۔ سب کہتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہیں، بہت اچھے بات ہے۔ 50 سال بھی گزر جائیں گے تو اس کو نو مسلم ہی کہتے رہتے، نو مسلم ہے، نو مسلم ہے، نو مسلم ہے کہتے رہتے۔ اس کو مسلمان مان لو بھائی، ایک دفعہ مسلمان ہو گیا تو ہو گیا نا مسلمان، اب کیا ہے؟ اب اس کو پھر نو کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ نو لگایا گیا ہے اس لیے لگا دیا گیا ہے کہ تفریق کریں کہ ہم الگ اور یہ الگ، اس کی تفریق کریں، اور اسی وجہ سے بچی دے، ارے اس کا کوئی بھی نہیں، اس کو کون دے گا؟ اس کا کوئی نہیں، اس کو کون دے گا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے، اس کا خدا ہے، اور جس کا خدا ہے اس کا سب کچھ ہے، سب اسی کا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج اگر دوسری قوم میں اللہ ہمیں پیدا کر کے پھر اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد اسلام کی توفیق دیتا، دنیا میں کیسی زندگی اکیلے پن کی گزارنی پڑتی اور کتنی بڑی قربانی دینا پڑتا ہم کو اسلام کے واسطے۔ لیکن یہ کتنا کرم ہے اس مولا مہربان کا کہ اس نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں باپ بھی اللہ کا نام لینے والا ہے، جہاں ماں بھی خدا کا نام لینے والی تھی، اور جہاں بہن بھی بات کرتی تو اللہ کے حوالے سے، اور بھائی بھی اسلام کا گن گاتے ہوئے۔ ایسی جگہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ ہمارے چچا مسلمان، ہمارے خالہ مسلمان، ہماری پھپھو مسلمان، ہمارے بھائیاں رشتے کے سب مسلمان، ہمارے دوست مسلمان، ہمارا رشتہ ہر ایک مسلمان مسلمان مسلمان، اور مسلمانوں کے بیچ میں ہم ایک مسلم فیملی کے مسلم ممبر کی حیثیت سے پیدا ہو کر کے بڑے ہوئے۔ ہم کو کوئی مجاہدہ اسلام کے واسطے کرنا نہیں پڑا، ہم کو ایمان کے واسطے کوئی قربانی دینی نہیں پڑی ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم تن من سے اپنے پروردگار پہ قربان ہو جاتے اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈال دیتے۔ لیکن ناشکری اور کفران نعمت کا عالم یہ ہے کہ آج یہی نعمت ہم لوگوں کو اسلام سے دور کر رہی ہے، اسلام سے دن بدن دور ہے، اسلام سے، اسلامی اعمال سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی قدر نہیں اسلام کی، ہمیں اسلامی احکام کی کوئی قدر نہیں، کوئی پرواہ نہیں دین کی، اور ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے واسطے ہمیں اپنا ماحول بنا کر اللہ کی اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ نعمت آج سمجھ میں نہیں آ رہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت تو جس دن آنکھ بند ہو جائے گی اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی۔ ایمان کتنی بڑی نعمت تھی، اس کی حفاظت ہم کر سکے یا نہیں کر سکے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو نقصان پہنچانے والے ماحول سے اپنے کو بچانا ضروری ہے۔ طرح طرح کے آج ہم کام کرتے ہیں، ہر چیز میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے کاروبار کو بچاتے ہیں، اپنی کاشت کو بچاتے ہیں۔ کیا چیز نقصان پہنچاتی ہے اس سے بھی بچائیں۔ اسی طرح ایمان بڑھانے کی فکر بھی کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے ان اعمال میں لگنا چاہیے، اور کن چیزوں سے ایمان کو گھن لگتا ہے ان برائیوں سے بچنا بھی چاہیے۔ یہ دونوں کام کریں گے تب جا کر کے ہمارا ایمان قبر تک سلامتی کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے ایمان کی قدر کرنا ہم اپنا فریضہ سمجھے، اس کی طرف توجہ دے، اللہ کی اس عظیم نعمت کو لاپرواہی کے ساتھ نظر انداز نہ کریں، اس کی کوئی پرواہ ہمیں نہ ہو۔ ایسا اگر ہم کریں گے اللہ اتنا بے نیاز ہے تو اس کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، اس کو ہمارے ایمان کی کیا پرواہ ہے، اس کو ہمارے دین کی کیا پرواہ ہے۔ ہم اگر اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو اس کی عزت و شان میں کوئی اضافہ ہوگا کیا؟ اللہ کی شان میں ہم کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ ساری کی ساری مخلوق اللہ فرما چکا ہے، پورے بندے مل کر میرے باغی ہو جائیں، میرے شان میں مچھر کے پر کے برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا بننا ہمارا فائدہ ہے اور یہ ہمارا بگڑنا ہمارا نقصان ہے۔ اپنے نفع نقصان کی فکر کرو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا اپنا ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کے ساتھ اپنا ماحول بناؤ۔ صادقین کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ فرمائے جو متقی ہیں وہ صادق ہیں، جو صادق ہیں وہ متقی ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے والے جو ہیں وہ اپنا ماحول ایسا بناؤ، گناہوں سے بچنے والوں کا دوستانہ بناؤ، جس کے عقیدے سلامت نہیں، جس کے دین سلامت نہیں، جس کے اخلاق سلامت نہیں، وہ ہم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم اس کے لیے ہمدرد بن سکتے ہیں، ہم اس کے خیر خواہ بن سکتے ہیں، ہم اس کے داعی بن سکتے ہیں، لیکن ہم
اس کو اس کا دوست نہیں بن سکتے. دوست اس کو بناؤ جس کا دین سلامت، ایمان سلامت، عقیدہ سلامت اور اخلاق سلامت، اور جس کے سینے میں نبی کی محبت سلامت ہے، اس کو اپنا دوست بناؤ. اسی کے ساتھ ہم ایمان بچا سکیں گے، ورنہ ہمارا ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا. ایمان کی سلامتی کا یہ راستہ ہے. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اس سب سے بڑی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کی حفاظت کرنے والے بنیں، دین کی حفاظت کرنے والے بنیں، اور اس کے لیے اپنے ماحول کا اچھا انتخاب کریں اور اچھے ماحول کو تیار کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ.